ایک شخص جس کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جو دنیا کے کئی ملکوں میں ہوٹلز، پلازاز اور گولف کورسز کا مالک ہے، جو ایک بار نہیں بلکہ 2 بار امریکہ کا صدر بن چکا ہے، اور جس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اس نے اپنے اس دور صدارت کے چند ماہ کے دوران ہی نہ صرف ورلڈ آرڈر ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ اپنے مخالفین کو بھی ناکون چنے چپوا دیے ہیں، اور اس کے خوف کے باعث ایک کے بعد ایک ورلڈ لیڈر اس کی خوشامد میں مصروف ہے۔ لیکن وہ شخص دنیا کا طاقتور ترین شخص ہونے کے باوجود بھی بھلا کیا پانے کے لیے بے چین ہے؟ The Nobel Peace Prize. The Nobel Prize. The Nobel Peace Prize. The Nobel Prize. The Nobel Prize. The Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize. The Nobel Peace Prize. ہے نا عجیب سی بات، آخر کیوں بظاہر علامتی انعام کے لیے امریکہ جیسے ملک کا صدر لٹرلی بل کے جا رہا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نوبیل انعام جیتنے کا یہ شوق کوئی نیا نہیں، بلکہ ٹرمپ مسلسل کئی سال سے اس کی خواہش کا اظہار کرتے آ رہے ہیں، اور کھلے عام اور بند کمروں میں بھی اس بات پر ناراضگی کا اظہار اور شکوے کرتے رہے ہیں کہ انہیں ابھی تک نوبیل پرائز کیوں نہیں ملا۔ وائٹ ہاؤس کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کو امن کے لیے ان کی کوششوں کے اعتراف میں نوبیل انعام نہیں ملتا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انعام ہی جعلی ہے، کیونکہ اصل پیس پریزیڈنٹ تو ٹرمپ ہی ہیں۔ چلیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر نوبیل پیس پرائز کے لیے ٹرمپ کی اس بے پناہ خواہش کی وجہ کیا ہے۔ بہت سے ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے پبلکلی نوبیل انعام کی نہ صرف تمنا کرنا بلکہ اس کے حصول کی باقاعدہ کوشش یہ اشارہ کرتا ہے کہ انہیں اپنی تعریف، ستائش اور قبولیت کی بے پناہ خواہش ہے۔ اگر اپنی تعریف سننے اور واہ واہ کرنے کی یہ خواہش مجھے یا آپ کو ہو تو شاید یہ صرف ہمارے اہل خانہ اور قریبی لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہوگی، لیکن اگر دنیا کی طاقتور ترین شخصیت اس حرص میں مبتلا ہو کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں تو معاملہ اذیت سے کہیں آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ اپنی تعریف سننے کی بے پناہ خواہش ایک ایسی کمزوری ہے جس کا فائدہ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ٹرمپ دوسری بار صدر بنے ہیں، وائٹ ہاؤس میں بین الاقوامی رہنماؤں کی لائن لگی ہے، اور ہر آنے والا امریکی صدر کی خوشامد میں دوسروں سے بازی لے جانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ Like two kids in a schoolyard, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easy to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to get. This is a letter from His Majesty the King. It's an invitation for a second state visit. This is really special. This has never happened before. And I commend you in terms of the work that you're doing, particularly in terms of the pursuit of peace, which we discussed earlier. بڑے بڑے عالمی رہنماؤں کو اس طرح کی سطحی اور خوشامدانہ گفتگو کرتے ہم نے شاید اس سے پہلے دیکھا ہو۔ اب چونکہ دنیا بھر کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ٹرمپ نوبل پرائز کے متمنی ہیں تو جناب انہیں اس انعام کے لیے نامزد کرنے والوں کی بھی لائن لگ چکی ہے۔ پہل تو ہماری پاکستان کی حکومت نے کی ہے، یہ کہہ کر کہ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کرا کے دنیا کو نیوکلیئر وار سے روک لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس دن ہم نے انہیں پیس پرائز کے لیے نامزد کیا اس کے اگلے ہی دن ٹرمپ نے ایران پر بم برسا دیے۔ بہرحال خوشامدیوں کے قطار میں تازہ ترین اضافہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ہے، جنہوں نے پیر کو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات کے دوران یہ انکشاف کیا کہ عالمی امن کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کے اعتراف میں اسرائیلی حکومت بھی انہیں نوبیل انعام کے لیے نامزد کر رہی ہے۔ ویسے اس ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ بڑے مزے کا ہے۔ I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved. And you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, Bibi. Coming from you in particular is very meaningful. Seriously? نوبیل پیس پرائز کے حصول کی خواہش کی ایک اور بڑی وجہ صدر ٹرمپ کی اپنے پیشروؤں یعنی ماضی کے امریکی صدور سے آگے نکلنے کی شدید تمنا بھی ہے، خاص طور پر براک اوباما سے، جو ٹرمپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ اوباما کی پہلی انتخابی مہم کے دوران اور ان کے صدر بننے کے بعد بھی امریکہ کے ریڈیکل رائٹ حلقوں نے شد و مت سے یہ سازشی تھیوریز پھیلائی تھیں کہ اوباما اصل میں مسلمان ہیں اور وہ تو امریکہ میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یہ یاد رہے کہ امریکہ کا صدر وہی شخص بن سکتا ہے جس کی پیدائش بھی امریکہ میں ہی ہوئی ہو۔ ان کانسپریسی تھیوریز کو پھیلانے والوں میں ٹرمپ بھی پیش تھے، جو اس وقت ایک ٹی وی شو کے میزبان تھے۔ براک اوباما کے مسلمان ہونے اور پیدائشی امریکی نہ ہونے سے متعلق اتنا پروپیگنڈا ہوا تھا کہ وائٹ ہاؤس کو اوباما کا برتھ سرٹیفکیٹ تک جاری کرنا پڑا تھا۔ اب انہیں براک اوباما کو 2009 میں صدارت سنبھالنے کے صرف 9 ماہ کے اندر ہی نوبیل پیس پرائز مل گیا تھا۔ وجہ بتائی گئی تھی ماحولیاتی تحفظ جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس فیصلے پر بڑی تنقید ہوئی تھی اور یہ فیصلہ دنیا بھر میں متنازع ہو گیا تھا، لیکن ٹرمپ اس وقت سے ہی ناراض ہیں۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ اوباما کو صدر بنتے ہی انعام دے دیا گیا اور کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کیوں۔ It went to Obama.
immediately upon his ascent to the presidency, and he had no idea why he got it. यहाँ तक कि ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहने वाले जॉन बोल्टन भी गवाही दे चुके हैं कि ट्रंप का ख्याल था कि अगर ओबामा को कुछ ना करने पर इनाम मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ट्रंप को नोबेल इनाम मिलना चाहिए? मतलब उनकी ख्वाहिश तो एक तरफ, क्या वो वाकई इसके हकदार भी हैं? तो पहले नज़र डाल लेते हैं कि ट्रंप ने दुनिया में क़याम अमन के लिए अब तक किया क्या है। ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि वो यूक्रेन और रूस की जंग एक दिन में बंद करा देंगे। अब उन्हें सदर बने 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और जंग बंदी की उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। बल्कि यूक्रेन के सदर के साथ वाइट हाउस में होने वाली बदतमीज़ी के बाद तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब ही हुई है। यहाँ तक कि खुद ट्रंप ने इस हफ्ते ये कहा है कि अमेरिका को यूक्रेन को जदीद असलहे की फराहमी बहाल कर देनी चाहिए। मतलब फिर ना ही समझें। दूसरी जंग है गज़ा की। ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलमानों से वादा किया था कि वो ये जंग बंद कराएंगे और उनके इसी वादे की बुनियाद पर बहुत से अमेरिकी मुसलमानों ने इंतखाबात में उनकी हिमायत भी की थी। लेकिन ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद से न सिर्फ गज़ा में इसराइली हुकूमत के मज़ालिम में शिद्दत आई है, बल्कि यूँ लगता है कि नेतन्याहू को मशरक़ वस्ता में बदमाशी का बाकायदा लाइसेंस जारी कर दिया गया है। ट्रंप की शह पाकर ही तो नेतन्याहू लबनान, शाम और यमन के बाद ईरान तक पर चढ़ दौड़ा और रही सही कसर खुद ट्रंप ने ईरान की एटमी तंसीबात पर बम बरसाकर पूरी कर दी है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क पर बमबारी कराने वाले शख्स को अमन का नोबेल इनाम देने का फैसला क्या कोई नॉर्मल आदमी कर सकता है? अब ले दे के रह गई हमारी यानी पाकिस्तान और भारत की जंग, जिसे पता नहीं जंग कहना भी चाहिए या नहीं। लेकिन कम से कम ट्रंप तो कहते हैं कि उन्होंने ये जंग बंद कराई और वो बार बार इसका क्रेडिट भी लेते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत भी उन्हें खुशी खुशी इसका क्रेडिट दे देती है। लेकिन मसला ये है कि इस तनाज़े का दूसरा फरीक यानी भारत सिरे से ही इनकारी है कि ट्रंप ने ये लड़ाई बंद कराने में कोई किरदार अदा किया था। भारत का मौक़िफ़ है कि ये लड़ाई पाकिस्तान और भारत दोनों के ऑफिशियल्स के बराह रास्त राब्तों के नतीजे में रुकी थी। तो अब क्या करें? मतलब कि पीस प्राइज़ का आखिरी चांस भी गया। वैसे माजी में सदर ट्रंप को पीस प्राइज़ मिलने का इम्कान था उनके पहले दौरे सदारत में, जब उनकी कोशिशों से होने वाले अब्राहम अकॉर्ड्स के नतीजे में मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और दीगर अरब मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम किया था। ये बहरहाल एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट थी जिस पर शायद नोबेल इनाम उन्हें मिल जाता और इन मुआहदों की बुनियाद पर ट्रंप को उस दौर में पीस प्राइज़ के लिए नामजद भी किया गया था। लेकिन अब इसे हालात की सितम ज़रीफ़ी ही कहिए कि उस वक्त भी क़ुराए फ़ाल ट्रंप के नाम नहीं निकला था। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि नोबेल पीस प्राइज़ का फैसला एक खुद मुख्तार कमेटी करती है जिसे नॉर्वे की पार्लियामेंट मुंतखब करने की मजाज है और गुज़िश्ता 1 सदी के दौरान इस प्रोसेस को शफ़ाफ और किसी भी किस्म के दबाव से बचाने के लिए बड़ी कोशिशें हुई हैं। लेकिन बहरहाल मामला तो ये है कि अगर दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का सबसे ताकतवर आदमी मुसलसल एक ख्वाहिश का इजहार किया जाए तो उसकी ख्वाहिश की तकमील करने वाले रज़ाकार बहरहाल दस्तयाब तो हो ही जाते हैं। जनाब, अब आप बताइए कि क्या ट्रंप वाकई नोबेल पीस प्राइज़ डिज़र्व करते हैं? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं?